انجینئر شفیق میتلا آپ سے مخاطب ہے۔ میں پی ٹی آئی کا ایک بنیادی رکن ہوں اور شوکت خانم ہسپتال کے چندہ مہم میں بھی شامل رہا۔ میرے دوست احسن رشید جب عمران خان صاحب کے ساتھ ریاض تشریف لائے تو مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان کو 4 دن جو یہاں ان کا قیام تھا چندہ مہم میں ان کو ڈرائیو کروں، کیونکہ لوگ زیادہ ملازمت میں تھے اور میرے پاس وقت تھا۔ تو آخری دن عمران خان صاحب کو چونکہ میں روزانہ ہی کہتا تھا میرے گھر تشریف لائیں اور چائے پئیں، تو انہوں نے کہا میتلا آج ہم فارغ ہو گئے تو آج تمہارے گھر چلیں گے۔ تو میرا بیٹا کرکٹ کا اور عمران خان کا بہت بڑا فین اور شدائی ڈاکٹر عثمان، تو جب میں نے فون کیا تو بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب تیاری کریں، ہم لوگ پارٹی بنانے چلے ہیں، تو جلد اپنے معاملات یہاں سمیٹیں۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ جب میں واپس چھوڑنے گیا تو خان صاحب کہنے لگے بیٹھو چائے پی کر جانا۔ تو جب شام کو جانا ہوا تو پھر ایئرپورٹ کے لیے آ جانا۔ خان صاحب شاور لینے چلے گئے تو احسن رشید صاحب نے مجھے کہا کہ میتلا کبھی اس سے عمران خان سے کوئی ایسی امید نہ رکھنا جس میں کوئی بے ایمانی، بددیانتی یا کرپشن شامل ہو۔ انشاءاللہ ایک دن حکومت ضرور آئے گی، لیکن یہ ذہن میں یاد رکھنا تمہاری آج اتنی بڑی جدوجہد ہوگی اور اس کے بدلے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو میں آپ کو بچا نہیں پاؤں گا۔ اتنی دیر میں خان صاحب تشریف لے آئے۔ خان صاحب نے کہا کہ بھائی کیا میتلا کو کیا پٹی پڑھا رہے ہیں؟ تو احسن رشید صاحب ہنس دیے، اس نے کہا اس سے بڑا ہمیں پیار ہے اور میں ان کو بنیادی نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ تو جب خان صاحب کو پتہ چلا، خان صاحب نے کہا کہ نہیں 4 دن سے میتلا ہمارے ساتھ ہے تو ہم تو ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں۔ کیوں شفیق میتلا آپ؟ میں نے کہا جی میں بالکل سمجھتا ہوں، اور اللہ کرے پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو اور ہم اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ 97 میں عمران خان کے حکم پر چشتیاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور جب عمران خان صاحب بہاول نگر تشریف لائے تو انہوں نے پھر ایک دفعہ مجھے حکم دیا کہ بہاول پور ڈویژن میں اب تم نے ڈرائیو کرنا ہے مجھے۔ تو مجھے ان کو قریب سے جاننے کا مزید موقع ملا، حالانکہ میں انہیں اچھی طرح جان چکا تھا کہ یہ وہ انسان ہے جو اس پاکستان اور اس کے غریب عوام کی قسمت کو بدل دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جس قدر جلدی ہو سکے ان لٹیروں سے جان چھوٹے اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ الحمدللہ اب عمران خان وزیر اعظم ہیں اور ہمارے خوابوں کی تکمیل میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عمران خان اگر خدا نہ خواستہ وزیر اعظم نہ بنتے تو یہ جو بچا کچھا پاکستان میں جو بھی چیزیں ہیں یا دولت ہے، یہ لندن اور دبئی کی رونق اور ان کی انویسٹمنٹ مزید بڑھ جاتی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کو لوٹنے والے کس قدر رسوا ہو رہے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ ان کا اس ملک میں اب کوئی رول نہیں۔ آپ یقین کریں نون اور پی 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 کے کھوٹے سکے اب مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ کہ حال ہی میں جو پی ٹی آئی میں کیجولٹیز ہوئی ہیں اس سے میرا بڑا دل دکھا کہ یہ لوگ کتنے مقام پہ فائز، عمران خان کے قریب، عمران خان کی جو ہے نا اب بغیر اپوائنٹمنٹ کے یہ مل سکتے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کو اتنا قریب ہو کر بھی نہیں سمجھے۔ اور اب میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو ایک میسج جانا چاہیے کہ آپ خدا کے لیے بچ جائیں۔ اگر 2-4 لوگ جو ہیں وہ داؤ لگا کے بیٹھے ہیں تو ان سے میری التماس ہے کہ آپ رسوا نہ ہوں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو آسمان سے آپ زمین پر آ جائیں۔ اب مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بنیادی رکن ہیں جہانگیر ترین صاحب، اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اتنی اسٹرگل کی ہے، ان کی جدوجہد کو سلام۔ میں ان کا بڑا فین ہوں، بڑا گرویدہ ہوں۔ انہوں نے خاص دونوں حکومتیں بنانے میں ان کا اہم کردار ہے، وفاقی اور صوبائی۔
اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب ان کے لیے ایک بہترین راستہ یہ تھا کہ وہ اپنی شوگر ملوں کو علیحدہ کر دیتے، اور یہ جو ان کی ایسوسی ایشن ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے، کوئی سبسڈیری نہ لیتے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور اس کے علاوہ اگر وہ اس کاروبار کو رکھنا چاہتے تو وہ چینی کی قیمت اتنی کم کر دیتے کہ وہ بالکل ایک نامنل سا پروفٹ لیتے، بلکہ اگر نقصان بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں اور سے رزق دیتا ہے، لیکن یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد بیگم فردوس عاشق اوان، ہمیں سیالکوٹ میں ان کی سخت ضرورت ہے، اور خواجہ آصف ان کے مقابلے میں عثمان ڈار اور فردوس عاشق اوان صاحبہ، ان کا ایک بڑا اہم رول ہے، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ بھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ خدا کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی پروگرام ہے، کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے تو وہ نکال دے۔ عمران خان جو ہے وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا۔ اب جو چند وزراء جو ہیں جن کے رشتہ دار اگر وہ شوگر مل یا ادھر ان کے بزنس ہیں تو اپنے آپ کو مکمل علیحدہ کر لیں اور اپنے رشتہ داروں کو کہیں کہ خدا کے لیے آپ پاکستان اور اس کے عوام کے لیے اب نقصان برداشت کر لیں۔ چلے پاکستان اور عوام کے لیے نہیں، اپنی عزت کی خاطر آپ کو اللہ نے کتنی بڑی عزت دی ہے کہ آپ کابینہ میں وزیر ہیں، اور عمران خان آپ کی بات سنتا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ آپ کو عزت دیتا ہے، تو آپ بھی پاکستان کو، عمران خان کو اور عوام کو عزت دیں۔ اور یہ عزت یہ ہے کہ آپ نقصان برداشت کریں، اگر آپ کا بزنس ہے اس سے علیحدہ ہو جائیں، اگر آپ کے رشتہ داروں کا بزنس ہے تو انہیں بھی التماس کریں کہ اس بزنس میں سے عوام کو سہولتیں دیں۔ تو یہ میری آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ایک منٹ نہیں لگائے گا، اور یہ اتنی بڑی رسوائی کی بات ہوگی کہ ایک تو اگلے الیکشن میں انشاءاللہ عمران خان بھاری اکثریت سے جیتے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوئی کرپشن کی ہے یا بددیانتی کی ہے وہ کبھی ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اگر کچھ لوگ بلیک میلنگ میں ہیں، مثلا کچھ پارٹیاں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اب، لیکن عمران خان ایک لمحہ بھی اپنی حکومت یہ نہیں سوچے گا کہ یہ کرپٹ ہیں 3-4 MNA یا یہ منسٹر یا یہ لوگ چلے جائیں گے، میری حکومت گر جائے گی پنجاب میں یا وفاق میں۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں کہ عمران خان اپنی حکومت کو داؤ پہ لگا دے گا، اور جس دن یہ آٹا چینی اور یہ IPP اور یہ سارے اسکینڈل جب یہ چیزیں جب منظر عام پہ آئیں تو مجھے اسی دن سے خدشہ تھا، لیکن چونکہ میری رسائی نہیں ان لوگوں تک، ورنہ میں ان کو بتاتا۔ اس لیے اب میں پی ٹی آئی کے جو منسٹر ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں اور اہم عہدوں پہ ہیں، ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ خدا را کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پاکستان کو نقصان ہو، اور رسوائی آپ کے ذمے ہو، اور پاکستان کا نقصان ہوگا، لیکن آپ کا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ایسی چیز کسی چیز میں شامل نہ ہوں، بلکہ آپ ایمانداری کو ایک اپنا اصول بنا لیں۔ پہلے جو کچھ اگر کبھی پرانی حکومتوں میں ہوا ہے تو وہ لوگ تو چونکہ کرپشن کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، آصف زرداری اور میاں صاحبان، انہوں نے تو کرپشن کی بنیاد رکھی۔ میں پچھلے دنوں لندن گیا، میں نے دیکھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے ایک دوست جو 3 جنریشن سے وہاں ہیں اور پاکستان سے ابھی تک محبت کرتے ہیں پاکستانی، تو انہوں نے مجھے ایک پراپرٹی بتائی کہ یہ آپ کو آج میں پراپرٹی دکھانے کے لیے نکلا ہوں۔ تو واقعی یہ دکھ کی بات ہے۔ دبئی میں گیا، وہاں بھی یہی صورتحال، بلکہ ایک آدمی تو ایسا ملا، اس نے کہا کہ آپ کے یہ پیپلز پارٹی کے اور نون مسلم لیگ نواز کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں، اتنی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے کالے دھن کو سفید کریں۔ تو
انہوں نے مسلم لیگ نواز نے اور پیپلز پارٹی نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اب اس میں کوئی پاکستان میں کوئی انہوں نے جان نہیں چھوڑی, کوئی سکت نہیں کہ ہم بھی اس پر وار کریں. تو خدا کے لیے میری آپ سے التماس ہے بار بار کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے رشتہ داروں کو اس لعنت سے, کرپشن سے دور رکھیں اور اپنے بزنس میں سے عوام کو سہولتیں دیں. اور میں مولانا طارق جمیل صاحب کی کو داد دیتا ہوں, اور ان کی بات مجھے بڑی دل لگی کہ عمران خان کو ایک اجڑا ہوا چمن ملا, آئیے ہم اس چمن کو سنواریں. اور آپ چونکہ ہمارے لیڈر ہیں, آپ ہمارے وزیر ہیں, آپ عمران خان کے دست و بازو ہیں, اور جو دوسری پارٹیاں ہیں جو ہم پی ٹی آئی کی حکومت میں شامل ہیں یا جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے آپ جو ہے نا کوئی ایسا داؤ نہ لگائیں, ایسی کرپشن نہ کریں جس سے پاکستان کو نقصان ہو, عمران خان کا دل دکھے اور آپ رسوا ہو جائیں. تو عمران خان تو اپنی حکومت کی پرواہ نہیں کرے گا, اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز چاہے وہ ہماری پارٹی کے ہو چاہے دوسرے, ان کو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کرپشن کی, کیونکہ میاں صاحبان اور آصف زرداری ان لوگوں نے انتہا کر دی کرپشن کی. تو کرپشن جو تھی انہوں نے اس کو قانونی ایک قانون کا درجہ دے دیا تھا. لہٰذا اب خدا کے لیے میری بات کو آپ غور سے سنیں. اور ایک دفعہ میرا دل چاہا کہ میں اپنے کرکٹر کو بھی اس طرح میسج دوں کہ وہ اسپاٹ فکسنگ نہ کریں, اور جنہوں نے کی ان کے والدین سے آپ بات کر کے دیکھیں وہ کتنا پریشان اور نادم ہیں, اور انہوں نے اپنے خاندان کو کے ایک نام کو اور اپنے والدین کو رسوا کیا, اپنے آپ کو رسوا کیا. تو یہ بھی ایک قسم کی اسپاٹ فکسنگ ہی ہے. اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں, اور ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے رشتہ دار یہ بزنس کریں, خدا کے لیے ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ یا تو یہ بزنس بند کر دیں, نہیں تو اس میں کم از کم منافع اور نامینل منافع لے, اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ منافع جو ہے وہ مزدوروں میں بانٹ دیں اور عوام میں بانٹیں, اور عوام کو پتہ چلے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ آپ تو کھڑے ہو گئے چینی مافیا کے ساتھ, اور ہمارا کیا دل دکھنا تھا. آپ نے تو عمران خان کو جو ہے نا اس کو بدنام کرنے کی کہ بھی دیکھیں جی ان کے رائٹ لیفٹ, اب پورا میڈیا کہتا ہے جی دائیں بائیں ان کے بیٹھے ہیں, تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ اس کو نہیں بند کر سکتے تو آپ دائیں بائیں سے اڑ جائیں, آپ گھروں کو چلے جائیں, ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. عمران خان نے ایک جد و جہد کی ہے, اس نے 22 سال دن رات محنت کی ہے, اور وہ اس غریب کے لیے ایک روشنی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کو اعلیٰ مقام دلائے گا. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 2023 میں اتنے مارجن سے جیتے گی پی ٹی آئی کہ انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے آئے گی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے کرپشن نہ کی انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے. تو خدا کے لیے آپ اپنے گھر کے خرچے کم کر دیجئے, آپ جو سادگی اپنائیے. عمران خان تو کسی کو چائے کے ساتھ بسکٹ دینے کا بھی وہ بیچارے کا دل نہیں چاہتا کہ اس حکومت سے میں کسی کو چائے بھی پلاؤں. اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اپنی کابینہ کہ بھی آپ لوگ اپنے گھر سے چائے پی کر آئیں. سردار عبدالرب نشتر نے 28,000 روپے کی خاطر اپنا بائی پاس لندن میں نہیں کروایا, کہ سردار عبدالرب نشتر جو ہے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے کہ پاکستان کیا روپیہ اس طرح اس کی صحت پہ خرچ کیا جائے. یہ لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں. لیاقت علی خان جب شہید ہوئے تو کیا ان کے پاس تھا, ان کا تو چیک بھی باؤنس ہو گیا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح کون سی پراپرٹی ان کے پاس تھی؟ فاطمہ جناح نے کیا انہیرٹ کیا؟ کوئی پراپرٹی نہیں. ان کے آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے بھائیوں کی اولاد جو ہے وہ بسوں میں دھکے کھا رہی ہے, آج بھی وہ سیدھا گھروں میں رہ رہے ہیں. بھائی ان لوگوں نے پاکستان بنایا, اور آپ اگر پاکستان کو قائم رکھنے میں عمران خان کی مدد نہیں کریں گے,
اور آپ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے تو ہمارے لیے آپ کو سلام. خدا را ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یا آپ کے رشتہ دار کرپشن کرتے ہیں تو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. عمران خان انشاءاللہ اللہ میاں اس کی حفاظت کرے گا, اس کو قائم و دائم رکھے گا, اور اس کی حکومت جو ہے وہ دن رات ترقی کرے گی, اور غریب اس ملک میں خوشحال ہوگا. آج کل جو اربوں روپیہ آ رہا ہے اور غریبوں کے گھروں میں جا رہا ہے, تو یہ بھی مافیا کو بڑی تکلیف ہے. تو پاکستان میں جو مافیا ہے, آٹا چینی مافیا, آئی پی پی مافیا, تیل اور گیس مافیا اور ذخیرہ اندوز, اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان سے دور رہیے اور ان کے خلاف آئیے ایک مہم چلائیں اور عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں. یہ مافیا کبھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ اربوں روپے غریبوں کے پاس جائیں, کیونکہ انہوں نے 70 سال غریبوں کو کچلا ہے. اب غریب تھوڑا سا سانس لینے کے قابل ہوا ہے عمران خان کی حکومت میں, تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں, اور یہ جو ہیں یہ کوئی بھی چال چل سکتے ہیں. لیکن نہیں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کے ساتھ ہے, اور آئیے اس کے ہاتھ مضبوط کریں. اور چاہے ہم تکلیف میں ہوں, چاہے ہمارے گھروں میں کھانا بھی نہ پکتا ہو یا کوئی مصیبتیں ہوں, لیکن نہیں, اس ملک کو خوشحال ہونا چاہیے. بھلے ہم بدحال ہو جائیں, ہمیں کوئی فکر نہیں, لیکن ملک خوشحال ہو, اس کے غریب خوشحال ہو, اور یہی عمران خان کا مقصد ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں, اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو مل سکے.